اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 61 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے قائدار صداقت، یار غار و یار مزار نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جامع مردی اور آپ کی کوششوں سے اسلام قبول کرنے والے ان اللہ کے محبوب کے غلاموں کا تذکرہ کریں گے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر اللہ کے محبوب کے دست اقدس کے اوپر اسلام قبول کیا۔ تو برادران اسلام، جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ان ابتدائی شاندار کامیابیوں نے کفر و باطل کے ایوانوں میں ایک احرام مچا دیا تھا اور انہوں نے حق و صداقت کے اس ابھرتے ہوئے آفتاب کی کرنوں کا راستہ روکنے کے لیے پردے تاننے کی مہم کا آغاز کر دیا۔ یہ سمجھتے تھے وہ کہ اس طرح وہ باطل کے اندھیروں کو حق کی ان روح پہلوی اور تابندہ کرنوں کی القاء سے بچا سکیں گے، جو بالکل ناممکن تھا۔ ان کے جور و ستم کی مہم کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعہ سے ہوا، جس کو علامہ ابن کثیر کے حوالہ سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں کھل کر میدان میں نکل آنا چاہیے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ پوری قوت سے انجام دینا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے۔ حضرت صدیق کا اصرار جاری رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم کے حجرہ سے نکل کر حرم شریف کے سین میں اپنے غلاموں کی معیت میں تشریف لے کر آئے اور تمام مسلمان مسجد کے کونوں میں بکھر گئے اور اپنے اپنے قبیلہ میں جا کر نشستیں جما لی، سنبھال کر بیٹھ گئے۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آئے۔ دنیا اسلام کا سب سے پہلا خطیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اللہ و اللہ کے رسول کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے۔ کافر صدیق اکبر کے اس خطبہ کو سن کر آگ بگولا ہو گئے اور مشتعل ہو کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی مسلمانوں پر حملہ بول دیا، ان کو خوب مارا اور پیٹا۔ ابو بکر پر تو ان کا غصہ بڑا شدید تھا، چنانچہ آپ کو دھکا دے کر زمین کے اوپر گرا دیا، اوپر چڑھ گئے، پاؤں سے لتاڑتے رہے، ڈنڈوں سے مارتے رہے، زد و کوب کرتے رہے۔ اتنے میں ایک بدبخت عتبہ بن ربیعہ آ گیا، اس نے اپنا بھاری بھرکم جوتا اتار کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارک کے اوپر مارنا شروع کر دیا۔ اس بدبخت نے اتنے جوتے مارے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک سوج گیا، پھول گیا، حتیٰ کہ آپ کی ناک مبارک بھی منہ چہرے سے نظر نہیں آتی تھی کہ ناک کون سی ہے اور چہرہ کون سا ہے۔ تو برادران اسلام، آپ کے قبیلہ کے بنی تیم کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مشرکین کو دھکے دے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دور کر دیا اور آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر لے آئے۔ آپ کی موت میں کسی کو شک نہ تھا۔ پھر بنو تیم مسجد حرام میں واپس آئے اور اعلان کر دیا، کہا کہ اگر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا اگر وہ اس وجہ سے مر جاتے ہیں تو ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے، ہم عتبہ بن ربیعہ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، ہم اس کو تہہ و تہہ کر دیں گے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد پھر وہ جناب حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور جہاں وہ آپ مدہوش پڑے تھے، آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلہ کے چند افراد آپ کو بلاتے تھے لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ سارا دن غشی طاری رہی۔ جب تھوڑا سا سورج غروب ہونے لگا تو آپ کو کچھ ہوش آیا
اور پہلا جملہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ میرے حاجی کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ملامت کرنے لگے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے واپس جانے کے لیے اٹھے اور آپ کی والدہ ام الخیر کو کہا کہ تم اس کو کھانے پینے کا خیال رکھنا، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ وہ سارے چلے گئے۔ جب والدہ اکیلی آپ کے پاس رہ گئی، وہ اصرار کرنا شروع کیا آپ کچھ بولیں۔ آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ برادران اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ سے یہ پوچھا۔ والدہ نے کہا بخدا مجھے تیرے صاحب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ ام الخیر کے پاس جاؤ، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور حضور کے بارے میں اس سے دریافت کرو۔ آپ کی والدہ وہاں سے نکل کر ام جمیل کے پاس آئیں۔ اس نے کہا کہ ابو بکر تو اسے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ اس نے جواب دیا میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو جانتی ہوں۔ حضرات محترم، اس نے کہا کہ تم مجھے ابو بکر کے پاس لے چلو۔ جب وہ آئی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آپ کی حالت دیکھی تو آپ کی بے ساختہ چیخیں نکل گئی کہ آپ کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو اس وقت بھی جب آپ نے دیکھا تو میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے غلام کی زبان کے اوپر کیا الفاظ تھے؟ وہی الفاظ تھے کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ تو برادران اسلام، اس وقت ام جمیل نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ کھڑی ہے، اس کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بتا دو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ام جمیل نے بتایا، آپ کے بارے میں کہا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت ہیں۔ آپ نے پوچھا حضور کہاں ہے؟ اس خاتون نے بتایا کہ حضور دار ارقم میں ہے۔ اپنے آقا کی خیریت کی خبر سن کر آپ کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ کہا بخدا میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا جب تک میں اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں، اپنے آقا کا دیدار نہ کر لوں، اپنے آقا سے ملاقات نہ کر لوں۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والدہ جناب حضرت ام جمیل لے کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت کے بارے میں اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لے کر آتے ہیں، جناب صدیق اکبر ٹیک لگاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَقَبَّلَهُ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَرَكَّ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکعۃ شدیدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر پر جھک گئے، ان کو بوسے دینے لگے، مسلمان بھی ان پر جھک گئے۔ آپ کی حالت زار کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل رحیم پر بڑی رقت اور گداز طاری ہوا۔ حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو جائیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے ان جوتوں کے جو عتبہ نے میرے چہرے کے اوپر مارے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی یہ میری ماں ہے۔ اپنی ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عرض کی یہ میری ماں ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہے۔ حضور سراپا برکت ہیں، اللہ کی طرف اسے بلائیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ مجھے امید ہے کہ حضور کی دعا کی برکت سے یہ ایمان سے مالا مال ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کی، اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ دعوت دی، وہ مشرف اسلام ہو گئی۔ پھر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 مہینہ تک دار ارقم کے اندر رہے، قیام فرمایا اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ اس زمانہ میں
جن لوگوں نے کہ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے ان کے دلوں کو کھول دیا تھا، ان میں سے چند حضرات کی ذکر ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ ان میں سے جو پہلی شخصیت ہے وہ جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم آپ کی ایمان لانے کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الرضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو داود طیالسی کے حوالے سے آپ کی ایمان لانے کا واقعہ آپ ہی کی زبانی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بتاتے ہیں کہ میں اپنی نو عمری کے زمانہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں مکہ کے گرد و نواح میں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام و جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور مجھے آ کے کہا کیا تمہارے پاس دودھ ہے، ہمیں پیسے کے ساتھ دودھ مل سکتا ہے؟ حضرت محترم جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرض کی کہ میرے پاس دودھ تو ہے لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہے، میں ان کا امین ہوں، میں یہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی پٹھ ہے کہ جس کو ابھی تک کسی نائے نے جفتی نہ کیا ہو؟ حضرت محترم سے کہا ہاں میرے پاس ایسی پٹھ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کو میرے پاس لے آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اس پٹھ کو لایا گیا جس کے ساتھ ابھی تک کسی جانور نے کسی نائے نے جفتی نہیں کی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پٹھ کی کھیری کے اوپر اپنے ید اللہ والے خوبصورت ہاتھ پھیرے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اس کی جو کھیری تھی جو خشک تھی وہ دودھ سے لبا بھر گئی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دودھ مبارک دوہا کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے بھی پلایا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا، پھر آپ نے خود نوش فرمایا۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ایک لس سکر جا، یعنی کھیری کو مخاطب کر کے فرمایا ایک لس سکر جا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمانے کی دیر تھی کہ کھیری سکر گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تعلیم دیجئے، کچھ سکھائیے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا اور فرمایا بارک اللہ فیک فانک غلام معلم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی برکتوں سے نوازے، تم نوجوان جو ہو عالم تعلیم یافتہ ہو۔ برادران اسلام، حضور کی اس اشاعت کی برکت سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں سے ہوتا ہے، ان جلیل القدر صحابہ جو عالم دین تھے، جن کے پاس علم تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی برکت سے اللہ نے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کا بڑا احترام کرتے، بارگاہ رسالت میں ہر وقت آپ حاضر رہا کرتے تھے، حضور کی خدمت میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ حضور غسل فرماتے تو آپ چادر مبارک تان لیتے تھے، آپ کے اوپر پردہ بناتے تھے، پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے تھے۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے تو آپ کے نالین مبارک آپ کو پہناتے تھے۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین مبارک اتارتے تھے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نالین مبارک کی حفاظت کے لیے اٹھا کر اپنی بغل کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے۔ برادران اسلام اپنی آستین میں رکھ لیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس زندگی کے اندر یعنی دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ دوسرے جو اگلے شخصیت ہیں وہ سیدنا خالد بن سعید بن العاص ہیں۔ آپ کی ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا اور آگ کے ایک وسیع و عریض گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہیں، کوئی شخص انہیں دھکا دے کر اس آگ کے گڑھے میں گرانا چاہتا ہے، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کمر سے پکڑ رکھا ہے، آپ انہیں آگ میں گرنے سے روکتے ہیں، آگ میں گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ تو برادران اسلام وہ گھبرا کر جاگ اٹھا اور اس نے اپنے آپ سے کہنے لگا بخدا یہ خواب سچا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ نے کیا کیا؟ خواب کی تعبیر کے اس وقت جو ماہر تھے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کے پاس آتے ہیں،
सारा ख्वाब सुनाते हैं। जब करीम आका अलैहिस्सलाम के इस गुलाम ने आपके ख्वाब सुना तो आपने फरमाया कि आपका ख्वाब सच्चा है, अल्लाह ताला ने तुम पर बड़ा एहसान किया है, ये अल्लाह ताला के रसूल हैं, इनका दामन पकड़ लो, इनकी बरकत से तुम्हें दौलत ईमान हासिल होगी, तुम मुसलमान हो जाओगे और इस्लाम तुम्हें दोज़ख में गिरने से बचा लेगा। उस वक़्त हज़रत अलैहिस्सलाम महल्ला अजजाद में रौनक अफरोज थे, खिदमत आली में हाजिर हुए। आज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस चीज़ की दावत दे रहे हैं, आप किसकी तरफ बुलाते हैं? मेरे आका ने फरमाया, मैं तुम्हें इस बात की दावत देता हूँ कि तुम अल्लाह को वाहदहू ला शरीक जानो, मुझे उसका बंदा और रसूल यकीन करो, और जिन पत्थरों की तुम इबादत करते हो वो ना तुम्हें कुछ दे सकते हैं, ना तुम्हें नफ़ा दे सकते हैं, ना तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं, वो किसी चीज़ के मालिक नहीं है। इन सब की इबादतों का तोग जो है अपने गले से उतार कर फेंक दो। आप फरमाते हैं हजूर के इस वाज ने खालिद के दिल की दुनिया बदल दी, और खालिद उसी वक्त बेसाख्ता कह उठा कि फ़इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कि बेशक मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और आप अल्लाह के रसूल हैं। ईमान लाने के बाद खालिद अपने वालिद से के डर से रूपोश हो गए। जब बाप को इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपने आदमियों को भेजा कि जाकर खालिद का पता करो। जब खालिद का पता मालूम हुआ, आप अपने वालिद के पास आए तो सबसे पहले वालिद ने ज़बानी सर्जनश की, लेकिन आप ना माने, फिर मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि आपके सर के ऊपर इतने डंडे मारे कि सोटा डंडा टूट गया, लेकिन फिर भी आप इस्लाम से फिरने वाले नहीं थे। फिर उसने धमकी दी, अगर तुम इस्लाम से बाज ना आए, अपने इस दीन को ना छोड़ा, तो मैं तुम्हारा रिज्क बंद कर दूंगा, तुम्हारी रोजी बंद कर दूंगा, तुम भूखे तरफ तरफ के मर जाओगे। तो अल्लाह के नबी के इस गुलाम ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के इस नबी के गुलाम ने अपना मदुआ पे ये बयान करके फरमाया कि इन मनातनी फ़इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ुनी माईशु बिही, ऐ अब्बा, अगर आप दाना रोक देंगे, आप मेरा रिज़्क बंद कर देंगे, तो मेरा अल्लाह मेरे रिज़्क का फरमान फरमाएगा, मेरे रिज़्क मुहैया फरमाएगा, जिस पर मैं ज़िंदगी गुजारूंगा। बिरादरान इस्लाम, ये कहकर हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हजूर ने उनकी बड़ी इज्जत फरमाई, आप हमेशा उसकी इज्जत फरमाते, हजूर के कदमों में वो हमेशा रहते थे। ये थे जिसने भी इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है, फिर अल्लाह के नबी की बारगाह में उसको बड़ा मकाम हासिल हुआ है, अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जत अता फरमाई है। तो बिरादरान इस्लाम, अगले जो शख्सियत हैं जो सहाबा के काम में से उनका नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बड़े मशहूर सहाबी हैं। वो नफूस कुदसिया जिन्होंने दावत इस्लामिया को इब्तिदा में कबूल किया, इस राह में पेश आने वाले तमाम मजालिम का सामना किया, उस मुश्किलात का मर्दानगी से मुकाबला किया, उनमें जनाब हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सर फरिस्त है। आपका नाम जुंदुब बिन जनादा था। ये बनी गफ़ार कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। बनी तो तभी तौर पर कुफ्र शिर्क से दिल बर्दाश्ता थे। बेसत नबुव्वत से 3 साल कबल आप नमाज पढ़ा करते थे। जिधर अल्लाह ताला ने चाहा आप मुँह करते, अल्लाह ताला की इबादत करते, तस्बीह करते, यानी अल्लाह ताला के ज़िक्र के अंदर रहा करते थे। उन्हें इत्तला मिली कि मक्का में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है कि जिसने ये नबूवत का दावा किया है। तो आप अपने भाई जनाब हज़रत उनैस को कहा कि तुम जाओ उस शख्स से मुलाकात करके आओ। जनाब उनैस वहाँ जाते हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात करते हैं, चंद रोज़ वहाँ क़याम किया, क़याम करने के बाद फिर वापस लौट कर आते हैं, आकर अपने भाई को बताते हैं आपके बारे में। तो आपके दिल के अंदर आपकी मोहब्बत जो है वो बस चुकी थी। आपने कहा कि मैं खुद जानना चाहता हूँ, जाकर खुद मुलाकात करना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन मक्का के लोगों से तुम अपने आप को बचा के रखना, अपनी हिफाजत करना। बिरादरान इस्लाम, वो वहाँ गए, जब हज़रत अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए मक्का शरीफ के अंदर गए, हरम के अंदर आप दाखिल हुए, तो आपने किसी से पूछना आपने इसलिए गवाह ना किया, किसी को आप जानते नहीं थे, आप शक्ल से भी हज़रत अलैहिस्सलाम को नहीं जानते थे। बिरादरान इस्लाम, नबी अलैहिस्सलाम के इस गुलाम ने आपका इंतज़ार किया, सारा दिन हरम के अंदर बैठे रहे। जब शाम का वक़्त हुआ, आप सोने लगे, तो जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ।
آپ جان گئے کہ مسافر ہے، یہاں مسجد حرام کے اندر سونے لگا ہے، آپ اسے فرماتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ میرے پیچھے آؤ۔ یہاں پہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جاتے ہیں، آپ کے کاشانہ اقدس پر جاتے ہیں، وہاں رات کو آرام کرتے ہیں۔ صبح پھر اٹھ کر آپ حرم شریف کے اندر آتے ہیں، اپنا مال و متاع لے کر وہاں انتظار میں رہتے ہیں، کسی طرح اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے، اللہ کے محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ برادران اسلام، اللہ کے غلام، نبی کے غلام نے پھر سارا دن اسی طرح گزار دیا۔ شام کا وقت ہوا تو پھر آپ جب سونے لگے، اچانک جناب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نظر پڑتی ہے، آپ تشریف لے آتے ہیں، آپ پھر اشارہ فرماتے ہیں، آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام جناب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پر جاتے ہیں، وہاں رات کو آرام کرتے ہیں۔ آرام کرنے کے بعد صبح پھر آپ حرم شریف کے اندر تشریف لے آتے ہیں، سارا دن اسی انتظار میں گزارتے ہیں، کسی طرح اپنے آقا کا دیدار کریں، اپنے نبی کی زیارت کریں۔ پھر زیارت نہیں ہوئی، پھر شام کا وقت ہوا، پھر بڑے پریشان ہیں، کھانا کھایا، لیٹنے لگے تھے، سونے لگے تھے، پھر جناب حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر آتے ہیں، پھر اشارہ فرماتے ہیں، میرے آقا آپ کے غلام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جا رہے ہیں پیچھے، اچانک سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ثبوت ہے آپ کا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتے ہیں کہ اے بندے تم کیسے آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ پختہ وعدہ کرو، مجھے یقین دہانی کرو کہ جس مقصد کی خاطر میں یہاں آیا ہوں میرا راز افشان نہیں کرو گے، کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ حضرات محترم آپ فرماتے ہیں ہاں میں تمہارا راز افشان نہیں کروں گا، کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، بتاؤ تم کیسے تمہارا آنا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اپنا مدعا بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی کی ذات کرنے کے لیے آیا ہوں، آخری نبی کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ برادران اسلام آپ فرماتے ہیں ہاں میں صبح تمہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، حاضری دلواؤں گا۔ برادران اسلام رات کو آپ سوتے ہیں، صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اذکر فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر اگر راستے کے اندر حالات کشیدہ ہوں، کوئی حالت خراب ہو تو میں ایسا کروں گا کہ میں اپنے تسمہ بنانے کی طرح، باندھنے کی طرح یا لوٹے سے پانی اندیلنے کی طرح شکل بنا لوں گا، اگر حالات بہتر ہو تو میرے پیچھے چلتے آنا۔ چنانچہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جاتے ہیں۔ وہ بڑے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر وابستہ ہو چکی ہے، پیوست ہو چکی ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اسلام پیش فرمائیے، میرے سامنے اسلام پیش فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے دل نشین پڑھایا میں اللہ کے اس نبی کے غلام کے اوپر، اپنے غلام کے اوپر اسلام کی دعوت پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک جب اختتام پذیر ہوا تو اس کی دل کی دنیا بدل چکی تھی، اس نے اسی وقت اللہ کے محبوب کے اوپر کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کے محبوب کی رسالت کا اقرار کیا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ برادران اسلام اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا کہ تم ابھی اپنے اسلام کو کھلے عام پیش نہ کرنا، جب ہم وہاں آئیں گے اسلام کو اللہ قریب طاقت دے گا پھر ہم آپ کو بلائیں گے۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس درخواست کے اوپر آپ چلے گئے، کریم اجازت لے کر آپ وہاں سے جائے۔ لیکن جب حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ جب ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا تو طائف کی زبیب جو تھی یعنی خشک میوہ کھانے سے لطف اندوز ہوا۔ مرشد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے نو مولود ازمودہ کو دو نصیحتیں فرمائی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے خود فرمایا با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم وعلی ان یقول الحق ولو کان مرا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان باتوں پر ان سے بیعت لی کہ وہ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور حق بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے کہ حق کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہدایت کی کہ وہ یہاں مکہ المکرمہ میں اپنے ایمان کو ظاہر نہ کریں، اپنے قبیلہ کے پاس واپس چلے جائیں اور انہیں حق کی دعوت دیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح وہ آپ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو مشرکین میں جا کر علل اعلان اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں گا، اسلام کا نام بلند کروں گا۔ چنانچہ آپ ایک روز قریش کے قبائل حرم میں اپنی مجلس سے جما کر جو بیٹھے تھے ان کے پاس گئے، حضرت ابو ذر غفاری آئے اور پورے زور سے اعلان کیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو ذر کہتے ہیں قریش یہ سن کر بھڑک اٹھے، انہوں نے مجھ پر اللہ بول دیا، جو چیز جس کے ہاتھ میں آتی تھی اس نے مارنا شروع کر دیا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا آ رہا ہے ڈنڈا مار رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں ٹھیکری آ رہی ہے ٹھیکری مار رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہڈی آ رہی ہے ہڈی مار رہا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اتنا مارا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ جناب سیدنا عباس آتے ہیں وہاں، انہوں نے لوگوں کو دور ہٹایا، مجھے جب دیکھا تو کہا لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، تمہارے قافلے جو تجارت کے قافلے ہیں انہی کے علاقے سے گزرتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے تجارتی قافلے بخیر و عافیت گزر جائیں تم اس کو چھوڑ دو۔ حضرات فرماتے ہیں کہ پھر وہاں وہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں اٹھ کر زمزم کے کنویں کے پاس گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے ساتھ میں نے اپنے زخموں کو دھویا، زخموں کو دھونے کے بعد میں نے رات گزاری، صبح ہوئی تو جنون عشق نے پھر مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے دل کا جو ایمان ہے، اللہ کے محبوب کا جو اس نبوت کا جو اعلان ہے لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ پھر آپ گئے، پھر اللہ کے محبوب کا جو نبوت کا اعلان تھا، اللہ کے دین کا نام آپ نے بلند کیا، پھر اسی طرح انہوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، جس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا وہ آپ کو مارتا رہا، یہاں تک کہ پھر آپ مدہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرشتہ بن کر آپ کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں۔ آپ نے پھر ان لوگوں کو دور بھگایا، کہا کہ لوگوں دور ہٹ جاؤ، تمہیں معلوم ہے جس شخص کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو یہ شخص کون ہے؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، تمہارے ایک تجارتی قافلے ان کے راستے سے گزرتے ہیں۔ برادران اسلام اس طرح ان سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے چھٹکارا ملا۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے وطن واپس آ گیا، اپنے بھائی کو حضور کی بارگاہ اقدس میں سیف بارجابی کی خدمت جو خبر تھی وہ تھی۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکا ہوں، میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا تھا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو برادران اسلام انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کے اوپر اسلام کو پیش کیا۔ والدہ ماجدہ بھی پہلے اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح میں اپنے آقا کے اوپر اسلام قبول کروں، آپ نے بھی جب ان کے اوپر اسلام پیش کیا گیا آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو برادران اسلام تو آپ نے اپنے قبیلہ والوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، اس وقت نصف قبیلہ والوں نے اسلام قبول کیا اور جو باقی نصف تھے جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر آئے تو باقیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ مرشد کامل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس صداقت شعار نیاز مند کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جن پر نیلگو آسمان سایہ فگن ہے اور جنہیں گرد آلود زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ سچا ابو ذر ہے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں اللہ کے محبوب نے اپنے سچے غلام کے بارے میں فرمائے ہیں۔ برادران اسلام اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح ان لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔